اس سے کاغذ کسی نے نکال لیا، کیا کیا اس میں جو رکھا ہوا تھا وہ نکال لیا کسی نے؟ ہاں اس میں تو نہیں ہے۔ موضوع درس فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام و ابتلاؤہ بالنار والسلامۃ من اللہ تعالی علیہ، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وروى الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو هشام قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن عاصم النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کیا عجیب بات کی انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ آپ بھی ایک ہیں اور میں تیرا ایک ہی بندہ ہوں، اب جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت زمین پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ وَيَرْوَى أَنَّهُ جَعَلَ مَا جَعَلُوا يُوَسِّقُونَهُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ ان ظالموں نے حضرت کو رسیوں سے جکڑا بھی تو اس وقت آپ نے یہ کلمات فرمائے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر آپ، پاک ہے تیری ذات اور تمام محامد تیرے لیے ہیں، سب ملک تیرا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وقال شعیب الجبائی کان عمرہ ذاک 16 سنۃ۔ جب آگ میں ڈالے گئے اس وقت ایک قول ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے 16 سال تھی، فاللہ اعلم۔ وذکر بعض السلف انہ عرض له جبریل وهو فی الہواء فقال لک حاجۃ قلا فقال اما الیک فلا واما من اللہ فبلا۔ حضرت جبریل سامنے آئے اور کہا کہ حضرت ابراہیم آپ کو حکم فرمائیں میری طرف کوئی خدمت ہو، اور فرمایا تمہاری طرف تو میری کوئی حاجت نہیں، ہاں اللہ کی طرف ہے۔ وقال سعید بن جبیر یروی عن ابن عباس ایضا قال لما القی ابراہیم۔ اللہ اللہ، دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء پہ کتنی بڑے امتحان آئے۔ آگ میں ڈالے گئے، زندہ ان کو کھڑے کر کے ان کے سروں پر ارے چلا کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ آج تو
کسی عالم دین کو دو چار گالیاں بھی دے دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو حق والوں کا زیور ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کو گالیاں ملیں گی۔ اور جس جماعت یا جس عالم کو کوئی پتھر نہ مارے وہ سمجھے میں حق پہ نہیں ہوں۔ اگر حق پہ ہوگا تو وارث محمد مصطفیٰ ہوگا، جب حضور کو پتھر مارے گئے تو پھر تم کون ہو؟ حضور کو کون سا الزام ہے جو نہیں دیا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ شاعر ہیں، کاہن ہیں؟ کون سا نعوذ باللہ ظلم اور الزام ہے جو ظالموں نے نہیں دیا؟ لیکن اللہ کا ایک ہی حکم تھا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کریں۔ تو اس سے پہلے بھی جو شان والے پیغمبر ہیں ان کو بھی تو آزمایا گیا، کتنے قتل ہوئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو خازن المطر جو ہے، جو بارشوں پر اللہ کا فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ متى عمر بالمطر فارسلہ، پتہ نہیں اللہ کب حکم دیں گے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور مجھے حکم نہیں مل رہا کہ بارش برساؤ، مجھے حکم ملے تو میں بارشوں کو چھوڑوں۔ لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ تو بارش سے بھی زیادہ تیز ہے نا۔ فَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ أَسْرَعَ مِنْ أَمْرِهِ قال اللہ تعالیٰ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم قال لم یبق نار فی الارض الا طفئت، کہ آپ اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب آگ تھی جو بجھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ابراہیم علیہ السلام پہ بجھی ہے، ساری دنیا کی آگ نہیں بجھائے گی، جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ساری دنیا کی آگ کو۔ اللہ نے حکم دیا ہے فقط علی ابراہیم۔ وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ لَوْ يَنْتَفِعَ عَادٌ يَوْمَئِذٍ بِنَارٍ وَلَمْ تُحْرِقِ النَّارُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ سِوَى وَثَاقِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے جو آپ کی وہ جس میں انہوں نے ان کو نعوذ باللہ جکڑا تھا، باندھا تھا، وہ رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وقال الثوری عن الأعمش عن شیخ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم قال لا تضربه۔ وقال ابن عباس وابو العالیۃ لولا ان اللہ عز وجل قال وسلاما لأذى ابراہیم بردها، اگر اللہ اتنی فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی تکلیف ہوتی، سردی کی تکلیف ہوتی، فرمایا نہیں بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جائے اور معتدل بھی ہو جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے جو اعمال قرآنی کے ماہر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو شدید بخار ہو نا اور بخار نہ اترتا ہو تو یہی آیت پڑھ کے اس پر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو اس کا بخار کی جو آگ ہے وہ بھی بجھ جائے گی، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ کی ایک شان ہے اور حکمت ہے۔ وقال جویبر عن الضحاک کونی بردا وسلاما علی ابراہیم قالوا صنعوا له حظیرۃ من حطب جدل واشعلوا فیہ النار من کل جانب فاصبح ولم يصب منها شیء حتی احمدہ اللہ۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک دیوار دے کے ایک جگہ بنائی تھی جس میں وہ آگ جلائی گئی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور بے انتہا اس میں لکڑی انہوں نے ڈالی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وَيَذْكُرْنَ جِبْرِيلَ كَانَ مَعَهُ يَمْسَحُهُ مِنَ الْعَرَقِ فَلَمْ يَصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَالَ الصَّدِيقُ كَانَ مَعَهُ فِي عَمَلِهِ الظِّلُّ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل بھی آگ کس میں آپ کے ساتھ آئے تو آپ کی پیشانی پہ صرف گرمی سے پسینہ آ رہا تھا، صرف وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو اللہ نے بادلوں پہ فرشتہ رکھا ہے وہ ساتھ تھا۔ وقال علی بن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا یونس قال حدثنا مہران قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد من حارث بن عمر قال اخبرت ان ابراہیم القی فی النار
قال فكان فيها إما 50 وإما 40 قال ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيه وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو 50 یا 40 دن آپ اس آگ میں رہے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جو سب سے میری زندگی کے لذیذ دن ہیں نا وہ یہی تھے جب میں آگ میں تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہی اسی طرح کی زندگی رہے۔ وقال ابو زرعة بن عمرو بن جرير نبی قال ان احسن شيء قال ابراہیم المعرفین الطبق وفي النار وجده يرشح جبينه قال ذلك نعم الرب ربك يا ابراہیم۔ وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ۔ قال الزهري امر النبي بقتله وسماه فويسقا۔ اب یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن یہ وزغ جو ہے یہ پھونکے مار کے اس آگ کو بڑھانا چاہتی تھی، حالانکہ آگ نے اس سے کیا بڑھنا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اس کو مارنا جو ہے ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات اصل میں اسرائیلی روایات، کہ آپ 40 دن رہے یا 50 دن رہے یا جبریل آپ کے ساتھ تھے، یہ سب روایات جن کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی فرمایا ہے کہ انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی، بس۔ وہ کتنے دن کتنی راتیں اس کی تفصیل کوئی نہیں قرآن کے اندر سے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے۔ یہ سب کعب الاحبار اور روایات اسرائیلیہ ہیں جو علماء صرف معلومات کے لیے لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ منجنیق میں تھے اور بغیر کسی لباس کے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو جنت کا جوڑا ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کب لگا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے آپ نے؟ ہاں، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر کے کپڑے اتارے۔ آج اللہ اس کا بدلہ دے گا کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے خلیل اللہ کو لباس پہنے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کو ننگا کر دیا جائے۔ آدم نے جب غلطی کی تو پہلی سزا کیا ملی تھی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ننگے ہو۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ابراہیم کو دشمنوں نے جب سزا دی تو کیا ہے کہ ان کو بھی ننگا کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور پیغمبر، نبی، خلیل اللہ۔ باقی یہ بات کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی یا 17 سال تھی، جب قرآن نے ذکر نہیں کیا تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ یہ بس باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معلومات کے لیے ذکر دیں۔ ہاں، ایک روایت ہے صحیح کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا، نمرود کے حکم پر، وہ اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، آؤ دیکھیں خلیل کیسے جل رہا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا تھا نا، ہمارے خداؤں کو توڑا تھا نا۔ تو جب اوپر آیا تو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، فَكْشِفْ عَنْهَا الْغَطَاءَ، یہ آگ کا پردہ جو ہے نا ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو۔
تو حضرت جبریل نے وہ پردہ جب ہٹایا اس نے دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا نعم الرب و رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، جس نے تمہیں آگ سے بھی بچا لیا۔ اس کے منہ سے بھی نکل گیا۔ یہ بات روایات صحیحہ میں ہے۔ تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے گھبرا کے کہا تھا نا کہ متى نصر اللہ، تو فوراً جواب آیا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمے رہیں، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے، اس کو کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کنویں میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کنویں میں رکھو یا جیل میں رکھو، جہاں رکھو، مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں۔ یہ جو فتاویٰ ہے نا، یہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہے۔ اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان ٹھیک۔ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ یہ امتحان آتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، کل وہ ہماری بہن آئی تھی ہمیں ملنے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور عافیہ مظلومہ اس وقت اکیلی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ کل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو؟ میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہرے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھی ساری میں نور بھرا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو رہائی دے۔ باقی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے، ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے کوئی کہیں ہو جائے، ان کو کیا غم۔ حالانکہ یاد رکھیں، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا، اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس، یہ تو مظلوم ہے، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، کس جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے؟ لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا؟ آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ طاقت ہے۔ ہاں بس ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے دعا کی، کہ رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے رو کے بہن کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جو ناحق قیدی پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جیلوں میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو رہائی عطا فرمائے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تھے، اچھا یہ جو ہے نا، ایک تو ہے نا وزق کہتے ہیں، یہ جس کو چمچیٹی آپ کی چمگاڈر کے جو رات کو نکلتی ہے، دن کو اس روشنی میں نہیں دیکھ سکتی، یہ پھونکے مار رہی تھی۔ باقی جتنے جانور ہیں نا وہ سب بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کی شان سے، جتنا ان کے بس میں تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد کریں۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال الزہری امر نبی سے بقتلہ وسماہ فیسقا، فرمایا فیسق ہے۔ وقال ابن یاد حدثنا عبید اللہ بن اخی ابن وهب قال حدثنی امی قال حدثنا جریر ابن حازم ان نافع حدثه
قال حدثتنی مولاة الفاکہ بن المغیرہ المخزومی قال دخلت على عائشہ ورأیت فی بیتها رمحا، وہ فرماتی ہیں کہ میں بی بی عائشہ، بی بی فرماتی ہے کہ میں یہ فاقیہ ابن مغیرہ کی یعنی باندھی تھی کہ بی بی عائشہ کے گھر میں گئی تو انہیں نیزہ رکھا ہوا تھا گھر میں، تو میں حیران ہو گئی کہ بی بی عائشہ نیزے کو کیا کرتی ہوں گی گھر میں رکھ کر. فقلت یا امیر مما تصنعین بہذا الرمح فقال تقتل به هذه الاوزاغ، انہوں نے کہا میں نے اسی لیے رکھا ہوا کہ جہاں مجھے بد جگہ نظر آتی ہے میں نیزے سے پھر اس کو مارتی ہوں. ان نظر قال ان ابراہیم انکی وإنا لمنکم فی الدابۃ من نار الوزغ فإنه كان ينفخ على ابراہیم، یہ پھونکے مار کے آگ کو اور بڑھا رہی تھی، تمہاری پھونکوں سے بڑھ جائے گی آگ. بس دشمن سے جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کرتا ہے نا. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتله وقالوا ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، ان دشمنوں نے مکر کیا، چالیں چلیں ابراہیم کے خلاف، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، مغلوب کر دیا. لأنهم ارادوا بنبي الله كيدا، انہوں نے مکر کیا، فكادهم الله، اللہ نے بھی تجویز کی، ونجاؤ من النار، اس کو آگ سے نجات دی. فغلبوا هنالك، وہاں وہ مغلوب ہو گئے. لما ابراہیم فی النار جاء ملکهم لینظر الیہ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کا بادشاہ جو تھا وہ آیا دیکھنے کے لیے. فطال الشرط وقتل ابہامہ فاحرقت مثل الصوفہ، وہاں سے ایک چنگاری نکلی نا تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ آئے، سب کو جلا کے رکھ دیا، وہ خود جل گیا. جلانے والے کو اللہ نے جلا دیا. واللہ اعلم، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، واللہ اعلم.